ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ہم کو پتہ چلے گا جب ہم کو خبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا تو ہم حساب کیا دیں گے؟ ہم کہیں گے ہم ایک مرتبہ جمعے کی نماز پڑھتے تھے، یا اللہ تو مغفرت کر دے، وہاں نہ ہماری چلنے والی ہے، نہ ہمارے والدین کی چلنے والی ہے، نہ ہمارے بچوں کی چلنے والی ہے۔ چلنے والی ہے تو صرف اسی کی چلنے والی ہے جو اس دنیا کو پال رہا ہے، جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، موت دے رہا ہے، اسی کی چلے گی۔ جب خبر میں ڈال کر ہمیں واپس آئیں گے، 3 سوال ہوں گے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں کسی کو پوچھیں گے آپ کا ایک سوال، خبر میں 3 سوال ہوں گے، وہ خبر کے سوال کیا ہیں تو کوئی دنیا میں نہیں کہہ سکا تو خبر میں کیا جواب دے گا۔ اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑھتے پڑھتے دنیا کے ہو گئے، ہم کو پتہ نہیں کہ ہمارا دین ہمیں کیا فرما رہا ہے، ہمارا نبی ہمارے سے کیا چاہ رہا ہے، ہمارا اللہ ہمارے سے کیا فرما رہا ہے۔ آج ہم کو کچھ بھی پتہ نہیں، خبر کے بعد ہمارے ساتھ کیسا حشر ہونے والا ہے۔ اب ہم یہ سمجھ لیے دنیا میں رہیں گے، ہماری اتنی ہی زندگی ہے۔ دوستو نہیں، ہماری اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہماری زندگی اور ہمارے بچوں کی زندگی، ہماری بیوی کی زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی، ہمارے ماں باپ کی زندگی، اس پوری دنیا کی زندگی جو انسان ہیں سب کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہمیں دین سیکھیں، اعمال کیسے کرنا ہے وہ سیکھیں۔ ہم کو عمل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، پیچھے کھڑنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم کو ایک ایک کر کے ہمیں ہر چیز سیکھنا ہے، وہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے پوچھ کر سیکھنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ مثال کے طور پر کئی اسکول اور کالجوں میں عمر کم ہوتی ہے، جو پڑھاتے ہیں ٹیچر کی، طلباء کی عمر زیادہ ہوتی ہے، پھر بھی شرماتے نہیں، اس لیے کہ دنیا میں کھانا ہے، دنیا میں پینا ہے، دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا ہے۔ پتہ ہے اگر دنیا میں نہیں کماؤں گا لوگوں میں بے عزتی ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے آپ کے نام اعمال کیا ہیں، تو آپ یہی جواب دیں گے یا اللہ دنیا میں ذلت ہو رہی تھی۔ اس لیے کل حشر کے میدان میں اتنا بڑا مجمع رہے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے آنے والی تمام امتوں کا اتنا بڑا مجمع ہوگا، اتنے بڑے لوگ رہیں گے، اتنے بڑے بڑے عہدیدار رہیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا ہماری عزت کیا تھی، ہمارا پوزیشن کیا تھا۔ دنیا میں صرف 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی کے لیے ہماری پوری زندگی کو برباد نہیں کرنا ہے، ہم کو صحیح بننا ہے، کچھ سیکھنا ہے۔ دنیا میں رہیں گے صرف یہ 3 اعمال سیکھنا پڑیں گے، کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، نماز کیسی پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے۔ نماز ہر وقت پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، ہم کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب ہم حافظ کو آتے ہیں تو وقت رہتا ہے 9 بجے سے 5 بجے تک، یہ وقت ہے حافظ کا، ویسے ہی نماز کا وقت ہے۔ صبح 5 بجے فجر کی نماز ہوگی، ظہر کے بعد ظہر کی نماز ہوگی، عصر کے بعد عصر کی نماز ہوگی، مغرب کے بعد مغرب کی نماز ہوگی، عشاء کے بعد عشاء کی نماز ہوگی۔ ہمیں نماز کب پڑھنا ہے پتہ نہیں، ہم کو دنیا پتہ ہے، دین پتہ نہیں، دنیا میں کیا پڑھنا ہے وہ پتہ ہے، وہ پتہ ہے، دین میں کیا پڑھنا ہے وہ پتہ نہیں۔ جب مرتے وقت انسان کو غسل دیا جاتا ہے اس وقت کیا پڑھنا ہے، جب مردے کو لے کر جا کر قبر میں دفنایا جاتا ہے تب کیا پڑھنا ہے وہ پتہ نہیں۔ ہمیں پتہ ہے تو صرف دنیا پتہ ہے۔ میرے دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، ہم صحیح زندگی گزاریں۔ اگر نہیں آتا موت سے پہلے، موت کا کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتے، پتہ نہیں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، آئندہ چل کر آپ کی لاش کو زمین پر بچھا دیا جائے گا، جیسے ہی آپ کا روح قبض ہوگی اسرائیل آپ کی روح گھسیٹیں گے، آپ کا سب سے پہلے نام بدل دیا جائے گا۔ انسان سب سے پہلے اسی کو پانا چاہتا ہے میرا نام بڑا ہو جائے، جیسے ہی مرتا ہے
اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا نام میت رکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا، اس کا کپڑا اچھا ہو، میت کو جیسے ہی اس کا موت آتی ہے اس کو سب سے پہلے کپڑا ہی چھین لیا جاتا ہے، پہلا نام دوسرا کپڑا چھین لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک وائٹ کفن دیا جاتا ہے، وائٹ کفن کے بعد اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی ایسے ہی ہے، جب انسان کی 40 سال عمر ہو جاتی ہے اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ انسان کی عصر ہو گئی ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان صرف تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، عصر گزرتی نہیں مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ انسان کا ویسا ہی ہوتا ہے، کب مرتا ہے پتہ نہیں ہوتا۔ وائٹ بال آتے ہیں سر پر، داڑھی پر وائٹ بال آتے ہیں، معلوم موت اشارہ دیتی ہے بہت قریب ہوں، سدھر جا سدھر جا۔ جب بھی انسان نہیں سدھر جا تو اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، پھر بھی اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ جب ایک 90 سال کا بوڑھا پیدا ہو کر اب تک بھی موت صرف ایک دن باقی ہے، تب بھی جا کر اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحم کرنے والے ہیں، اتنا کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا، پوری عمر گناہ کیا سو کیا، لیکن موت کا ایک دن باقی ہے، میرا بندہ آ کر مجھ سے بھروسہ کر کر غفور الرحیم کہہ کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ میرے دوستوں، ابھی وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، ابھی وقت ہے دین پر چلنے کا۔ دنیا کرتے کرتے دین پر چلنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو اب بھی ضرورت ہے دین کے کچھ فرائض سیکھنے کا، آج لوگوں کو پتہ نہیں غسل کیسا کیا جاتا ہے، گندے ہو جاتے ہیں، سر کے بال سے پاؤں کے پانی ناخن تک پانی ڈال دیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا۔ نہیں، آپ کو وضو کا طریقہ سیکھنا ہے، نماز کا طریقہ سیکھنا ہے اور غسل کا طریقہ سیکھنا ہے۔ مرنے کے بعد بھی آپ کو کیا سوال جواب ہوں گے وہ سیکھنا ہے۔ اگر ہو سکے تو ہمارے پاس آئیے، انشاءاللہ ہم آپ کو ہر طرح کے مسائل بتائیں گے، ہر طرح کے فرائض بتائیں گے۔ نماز کیسا پڑھا جاتا ہے، وضو کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کیسا پڑھا جاتا ہے، اگر امام صاحب نہیں آتے تو نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں، ہم بتانے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی پوچھے گا تو کوئی سوال کرے گا ہی تو نہ جواب ملے گا، سوال ہی نہیں رہتا تو جواب پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ آ کر سوال کریں، ہم جواب دیں گے۔ وہ کہنے لگے مجھے بڑا افسوس ہوا مولانا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں میں اتنا بڑا ہو گیا، میرے سے سامنے ایک چھوٹا بچہ بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے تو مجھے اندر سے اندر میرا نفس بڑا افسوس کرنے لگا، میرا نفس بڑا افسوس سے کہنے لگا تجھے شرم کے پانی سے ڈوب کر مرنا چاہیے، اس لیے کہ تیرے سے سامنے چھوٹا بچہ قرآن پڑھتا ہے، تجھے قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ پتہ نہیں ہے، تجھے تسبیح نماز میں پڑھنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے۔ جب ان کو دل میں شرم آئی تو کہنے لگے مجھے کچھ طریقہ سکھائیے، اس لیے کہ میں ان کو ہاں کہا، انہوں نے مجھے سوال کیا، جب تک آپ سوال نہیں کریں گے ہم جواب نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے موقع تلاشیے کہ ہم کو سوال کرنا ہے، جا کر کسی کو کچھ کام رہتا ہے تو جا کر اس سے کہتے ہیں کہ فلاں ہمارا کام ہے آپ کریں گے، اگر وہ خود نہیں آتا کہ آپ کا کچھ کام ہے ہم کر دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کا کام ہے تو آپ کو کام کرنے والے کے پاس جانا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر صحیح چلنے کا طریقہ عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی طریقے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔